بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایک دفعہ پھر ہمارا ہفتہ واری جو ایک سلسلہ ہے آیات دیانی کا، مختصر بیانات کا، اس کے ساتھ آج موجود ہیں. ایک نیا مضمون ہے ہمارا آج کا. اس سے پہلے کہ آج کا مضمون شروع کریں، پچھلے ہفتے کی جو ہمارا ہفتہ واری جو سلسلہ تھا اس کے اندر مضمون ہمارا قرآن تھا، اور اس میں چند اہم جو ترغیب آخر کے اندر جو تھی وہ اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس لحاظ سے بات کی تھی. سب سے پہلے یہ جو ہمارا جو ہفتہ واری ترغیب یعنی ویکلی چیلنج نیکی کی طرف، اس کے اندر قرآن کے مضمون کے اعتبار سے جو بات ہوئی تھی، سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن پہ اس طرح یقین کرنا جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے چاہ رہے ہیں. دوسرا ہے کہ قرآن کی اس طرح عزت کرنا جس طرح اللہ ہم سے سبحانہ و تعالیٰ ہم سے چاہ رہے ہیں. تیسرا ہے کہ قرآن کو پڑھنا اور اس طرح پڑھنا جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے چاہ رہے ہیں. چوتھا یہ کہ قرآن کو سمجھنا جس طرح اللہ ہم سے چاہ رہے ہیں. قرآن پہ اس طرح غور و فکر کرنا جس طرح اللہ ہم سے چاہ رہے ہیں. قرآن پہ اس طرح عمل کرنا جس طرح اللہ ہم سے چاہ رہے ہیں. اور قرآن کو اس طرح لوگوں تک پہنچانا جس طرح اللہ ہم سے چاہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے اوپر عمل ہوا ہوگا، اور انشاءاللہ آگے بھی عمل ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے محاسبہ کرنا ہے اپنا، یعنی یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا یہ سال ہے، کیونکہ اب اسلامی سال اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے اور دوسرا نیا اسلامک سال جو ہے شروع ہونے والا ہے. اسلامی سال ایک اختتام کو پہنچ رہا ہے اور دوسرا اسلامی سال شروع ہو رہا ہے. تو یہ جو ہمارا پورا عرصہ تقریباً 12 مہینے کس طرح گزرے، اس کا محاسبہ کرنا، دیکھنا، غور و فکر کرنا، اور اسی کے ساتھ جو ہے آگے جو 12 مہینے آ رہے ہیں نئے اسلامی سال کے، اس میں ایک عزم کرنا اور ارادہ کرنا نیکی کا اور اللہ سے قرب کا اور آخرت کی تیاری کا، اور اس کے ساتھ مزید نیکی کی طرف ارادے کرنا. تو انشاءاللہ یہ ہمارا آج کا مضمون ہے. اور جو قرآن کی کچھ آیتیں میں نے پڑھی سورہ عصر کی جو تلاوت کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقت کی قسم کھا رہے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان جو ہے خسارے میں، مگر وہ استثناء ان کی بھی جو کہ ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں. ایک ہے کہ میں ایمان والا ہوں یا ایمان والی ہوں لیکن کچھ کرنا نہیں، لیکن نیکی کا عمل یعنی نیکی کرتے ہیں ساتھ ساتھ، آمنوا وعملوا الصالحات، اور اسی کے ساتھ جو ہے حق کی وصیت کرتے ہیں، یعنی سچائی کی بات کرتے ہیں، سچائی پہ قائم رہتے ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، خود بھی صبر سے کام لیتے ہیں، صبر کی جو ہے ترغیب بھی دیتے ہیں، صبر کی وصیت بھی کرتے ہیں. صبر تو یہ ہے اس کا پیغام اس صورت کا، اور اس کو قرآن کا خلاصہ بھی کہا گیا. تو یہ سورہ عصر کی جو ہے یہ پیغام ہے. اسی کے ساتھ حدیث جو میں نے ایک پڑھی اس میں آیا کہ 2 نعمت ایسی ہیں جس کو اکثر ضائع کرتے ہیں. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. 2 نعمت ایسی ہیں جس کو اکثر ضائع کرتے ہیں. وہ کون سی ہیں؟ ایک تو صحت ہے، اور دوسرا آپ کا جو وقت ہے، جو آپ کا وہ وقت جو فارغ وقت ہے. تو یہ دونوں بڑی قیمتی چیزیں ہیں جس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں تاکہ ہم ان کو صحیح استعمال کریں اور اللہ سے قریب ہوں، اور جو ہے آخرت کی تیاری ان کے ذریعے سے کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں فرمایا جا رہا ہے اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کی تیاری یا 5 چیزوں کی قدر یا 5 چیزوں کو
جو ہے ہم 5 چیزوں کی قدر کر لیں اور 5 چیزوں کا جو ہے واقعی ان کو قیمتی بنا لیں اس سے پہلے کہ 5 چیزیں ہو جائیں۔ وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلے جو ہے جوانی ہے، بڑھاپے سے پہلے، کہ آپ کی جو جوانی ہے، جو آپ کی جو ینگ ایج ہے، جو آپ کی کم عمری ہے، وہ آپ جو ہے اس کو قیمتی بنا لیں اس سے پہلے کہ بڑھاپے کی طرف پہنچ جائیں۔ تو اپنی جوانی کو قیمتی بنانا اس سے پہلے کہ آپ بوڑھے ہو جائیں، اور اسی کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے اپنی دوسرا نمبر کیا ہے کہ آپ اپنے وقت کو قیمتی بنا لیں اس سے پہلے کہ آپ مصروف ہو جائیں۔ یعنی جو آپ کے پاس فارغ وقت ہے، جیسے بتایا کہ بھئی ان میں سے 2 بڑی نعمتوں میں سے ایک وقت ہے، ایک صحت ہے، تو وقت کی قیمتی بنا لیں اس سے پہلے کہ آپ جو ہے مصروف ہو جائیں، تو اپنے وقت کی قدر کر لیں۔ اور نمبر 3 کیا ہے؟ اپنی صحت کی قدر کر لیں اس سے پہلے کہ کوئی بیماری آ جائے۔ اب وہ بڑھاپے کے ذریعے بیماری آئے یا بڑھاپے سے پہلے، بعض دفعہ جوانی میں بیماری ایسی آ جاتی ہے کہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اپنی جوانی کو بھی جو ہے ہم نے صحیح استعمال کرنا ہے، اپنے وقت کو بھی صحیح استعمال کرنا ہے، اور اپنی صحت کو بھی صحیح استعمال کرنا ہے۔ اور نمبر 4 کیا ہے؟ نمبر 4 جو ہے آپ کو جو اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو جو استطاعت دی ہے، وہ آپ صحیح استعمال کر لیں، چاہے اپنے پہ خرچ کرتے ہیں، چاہے گھر والوں پہ یا کسی اور چیزوں میں، اس کو صحیح استعمال کر لیں اس سے پہلے کہ وہ ختم ہو جائے اور پھر آپ کے پاس کوئی جو ہے اس کا راستہ نہ ہو۔ تو اس سے پہلے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ ختم ہو جائے، آپ اس کو صحیح استعمال کر لیں۔ اور نمبر 5 کیا ہے؟ آپ کی اپنی زندگی کی قدر کر لیں موت سے پہلے، کہ فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند وہی ہے جو اپنی زندگی میں آخرت کی تیاری کر لے، یعنی موت کے بعد جو ہونے والا ہے اس کی تیاری اپنی زندگی میں کر لے۔ یہ نہ ہو کہ بس موت آ گئی اور کوئی تیاری نہیں ہوئی، کیونکہ جب آج کا وقت ہے اس کے بعد وقت نہیں ہے، اس لیے کہا گیا نا الیوم یوم العمل ولا حساب وغدا یوم الحساب ولا عمل، کہ آج وقت ہے کہ ہم جو نیکی ہم نے کرنی ہے ہم کر لیں، کیونکہ آج عمل کا وقت ہے، کوئی حساب نہیں ہے۔ اور کل کیا ہوگا؟ یعنی غدن سے کیا مراد ہے؟ آخرت میں کیا ہوگا؟ کہ آخرت میں حساب ہوگا، کوئی عمل نہیں ہوگا۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم واقعی اس کی قدر کر لیں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں وہ اس جو ان کی ایک جن سے جو مروی ہے کہ کہتے ہیں کہ اپنا حساب خود کر لو، یعنی اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، یعنی مراد کیا ہے؟ جب آپ انتقال ہو گیا، پھر فرشتے آپ کا حساب لے رہے ہیں اللہ کے سامنے، قیامت میں سب کے سامنے آپ کے جو حساب ہو رہا ہے، تو ابھی حساب خود کر لو تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کہاں ہو۔ نیکیاں خود گن لو کہ بھائی کتنی نیکیاں کر رہا ہوں اور کتنی نیکیاں ضائع کر رہا ہوں، کیونکہ اصل ہے نیکیاں بچا کے لے کے جانا، اصل یہ نہیں کہ نیکیاں کرنا۔ کیونکہ آج ہم جب کماتے ہیں دنیا میں تو ہم اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں یعنی سیو کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اس کا محفوظ کرتے ہیں، جو کماتے ہیں اس کو ضائع نہیں کرتے۔ اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں نیکی کے بارے میں بھی یہ کہ من جاء بالحسنہ، جو نیکی کر کے لے کے آئے، یہ نہیں کہ اس کو ضائع کر دے، تو نیکی کو کر کے بچانا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ہے کہ اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب ہو، خود کر لو اپنا حساب، نیکیاں گن لو اس سے پہلے کہ تمہاری نیکیاں گنی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ کیا ہے کہ ہم اپنا خود محاسبہ کریں، جو یہ پورا سال گزرا ہے اس اعتبار سے کہ ہم اللہ سے کتنا، سب سے پہلے تو یہ حساب کریں کہ اللہ اور ہمارا جو تعلق ہے، ہمارے جو مالک ہیں، خالق ہیں، جو ہمارے رب ہیں، ان سے ہمارا تعلق کیسا ہوا اس سال کے اندر، قریب ہوئے زیادہ یا دور ہوئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہم قریب ہوئے یا اللہ سے دور ہوئے۔ تو یہ چیز کو ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم قریب ہوئے یا اللہ سے دور ہوئے، کہ ہم نے جو علم حاصل کرنا تھا اللہ سے قریب ہونے کے لیے، یعنی اللہ کو پہچاننے کے لیے، کیونکہ آتا ہے من عرف ربہ عرف نفسہ، جو اپنے رب کو جان گیا وہ اپنے آپ کو جان گیا۔ تو اللہ کو جاننے کے لیے، اللہ کو ماننے کے لیے، اللہ کی ماننے کے لیے ہم نے کتنی کوشش کی، اللہ کے کتنے قریب ہم ہوئے، اس چیز کو ہم سب سے پہلے دیکھیں۔ ہم نے اپنی نمازوں پہ کتنی محنت کی، یعنی وہ بھی اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے کہ نمازوں پہ محنت کرنا، یعنی 5 وقت کی نمازیں ہیں ان کو ہم وقت پہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، ان کی ہم محنت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو 5 وقت کی نماز کی پابندی، ان کو ہم نے سیکھا یا نہیں سیکھا، اور ہم نے جو ہے اسی کے ساتھ جو
نماز سے پہلے کی تیاری ہے، یعنی اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل کو سیکھا نہیں سیکھا، وضو کی ضرورت ہے تو وضو کو سیکھا نہیں سیکھا، وضو کا پانی نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے، تیمم. تو اسی طرح یہ ساری چیزیں جو ہیں پاکی جو ہے اس کو سیکھنا، یعنی طہارت کو سیکھنا، اسی کے ساتھ نماز کو سیکھنا، قرآن کی تلاوت، تو یہ سب چیزیں اللہ سے قریب ہونے کی ذریعہ ہیں. یعنی دین کا علم جو گھر والوں کے بارے میں ہے، کاروبار کے بارے میں ہے، معاشرت کے بارے میں ہے، معاملات کے بارے میں، تو یہ اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. تو ہم نے کتنا کیا ہے یہ ایک ہمارا سب سے پہلا جو ہے محاسبہ ہو کہ اللہ سے جو ہمیں قریب کرنے والی چیزیں. اس کے بعد نمبر 2، آپ کے جو فیملی ہے، یعنی جو آپ کے اہل و عیال ہیں، اس میں جو ہے سب سے پہلے ماں باپ کی، ان کے ذریعے سے آپ کو جنت حاصل ہو سکتی ہے. تو آپ نے کتنی ان کی خدمت کی، کتنا ان کے بارے میں جو ہے سوچا، اور ان سے کتنا ان کے جو ہے ان سے تعلق پیدا کیا، جس کے ذریعے سے آپ کی جنت بن سکتی ہے. اور پھر آپ کی گھر والی ہے، گھر والا ہے، یعنی مثال کے طور پہ میاں یا بیوی، تو آپس میں جو تعلق ہے وہ کتنا آپ لوگ کا مضبوط ہوا، یا کیا اس کے اندر ترقی ہوئی. اور پھر اسی کے ساتھ آپ کے بچے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ دونوں کما رہے ہیں ان کے لیے، اور جو ہے وہ ایک اٹ سیلف اچھائی ہے، یعنی اس میں بھی اچھائی ہے کہ ان کے لیے حلال روزی کمانا. لیکن وقت جو ہے، الوقت افضل من الذهب، یعنی جو وقت ہے وہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی. یعنی سونا وہ والا سونا نہیں ہے کہ ہم سو گئے، رات کو سو گئے یا دن میں سو گئے. سونا یعنی گولڈ، اس سے بھی زیادہ قیمتی وقت کہا گیا، کیونکہ گولڈ چلا گیا، سونا چلا گیا، جویلری چلی گئی، جو بھی ہے وہ واپس آ سکتا ہے اگر آپ چاہیں، اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے. لیکن وقت ایک جو طریقہ ہے کہ بھائی اللہ کی جو سنت ہے، ایک دفعہ وقت چلا گیا تو وہ واپس آنے والا نہیں ہے. یہ حقیقی بات ہے، اور یہ جو ہے نا گارنٹی ایک طریقے سے کہ وقت ایک دفعہ چلا گیا تو وہ واپس آنے والا نہیں ہے. تو وقت اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو آپ کتنا دے رہے ہیں. اسی کے ساتھ جو ہے آپ کے رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ آپ کا کیسا تعلق ہے. اگر آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ جو ہمارے فیملی میں بڑے ہیں جو ہیں ان سے ہمارا ملنا مشکل ہے حالات کی وجہ سے. یہ جو سال جو 2020 گزر رہا ہے 2020، اس کے اندر مشکلات ہیں، ملنا مشکل ہے. تو کم سے کم جو سوشل میڈیا ہے، جو ہمارے پاس جو مینز ہیں، جو ذرائع ہیں، ان کو ہم کیسے استعمال کریں. یہ بھی ایک اللہ کی شکر گزاری کا طریقہ ہے کہ ان کو صحیح استعمال کر کے اپنے لوگوں سے، پھر پڑوسی ہیں، پھر معاشرہ ہے، تو ان سب میں ہمارا کیا حال ہے. اسی کے ساتھ اپنی وقت و صحت ہے، اپنے ولی جسدک علیک حق، ہمارا جو سونا ہے، کھانا ہے، صحت کا خیال رکھنا ہے، ورزش ہے، وہ ہم کیسے کر رہے ہیں تاکہ ہماری صحت صحیح رہے. ہمارا وقت ہم کیسے گزار رہے ہیں، کیونکہ وقت بھی ایک بڑی نعمت ہے. جیسے کہا کہ مغبون فیما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، تو یہ 2 قیمتی نعمتیں ہیں، صحت اور وقت. اور پھر اپنا جو کیریئر ہے، ہمارا جو ایک مستقبل ہے، اس کو ہم کیسے بچا رہے ہیں صحیح وقت کو استعمال کر کے. کیونکہ مستقبل ہمارا جو یہاں کا مستقبل ہے اسی کے ذریعے ہم آخرت کما سکتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی اگر ہم سمجھ لیں ہمارا زندگی کا مقصد. تو یہ بھی ضروری ہے. اور پھر جو ہمارا اسلام کے ہم پر حقوق ہیں، یعنی اسلامی لحاظ سے ہم کیا ترقی کر رہے ہیں، یعنی جو معاشرے کے اندر جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو ہم کتنا نبھا رہے ہیں تاکہ ہم ان کو جو ہے اس جگہ پہ بھی ترقی کریں اور اسلام کا رام روشن کریں. یعنی ایک تو دعوت ہوتی ہے، آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں کہ اسلام کیا کہہ رہے ہیں. ایک پریکٹیکل یعنی عملی طور پہ دعوت ہوتی ہے، اس میں ہم کتنا حصہ لے رہے ہیں. یعنی عملی طور پہ جو دین جو ہے، معاملات، معاشرت، اس میں ہم کتنا حصہ لے رہے ہیں تاکہ ہم بھی جو ذمہ داریاں ہیں آپ سے کی دین کی، ان کو بھی ہم نبھائیں. اور جو اللہ کا گھر ہے ہمارے علاقے کے اندر، یعنی مسجدیں جو ہیں اللہ کا گھر ہے، مسجد نبوی کی شاخیں، ان کو ہم کتنا وقت دے رہے ہیں، ان کے دیکھ بھالی کے اندر، اور ان کی جو ہے جس کو کہتے ہیں ٹیکنگ کیئر. کیونکہ جو اللہ کے گھر کو بنائے گا، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں گے. من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. تو اللہ کے گھر کا کتنا دھیان اپنی سوسائٹی میں، کیونکہ اللہ کا گھر ہر جگہ جہاں موجود ہوگا، عبادت ہوگی، وہ ہمارے آخرت کا ذریعہ بنے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہمیں توفیق. تو یہ سب ہم نے محاسبہ کرنا ہے کہ یہ ہم نے پچھلے سال میں کہاں تک کیا، اس کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ یہ اللہ سے ہمیں قریب کرے گا. یہ ساری چیزیں اللہ سے ہمیں قریب کریں گے. اور اللہ کو سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ سے جب ہم قریب ہوں گے، اللہ کو پہچانیں گے، تو ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے، دیکھیں گے کہاں ہیں ہم. کیونکہ
من عرف ربہ عرف نفسہ، کہ جو اپنے رب کو پہچان گیا وہ اپنے آپ کو پہچان گیا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہم کو ہم سے بہتر جانتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ اندر کی چیز کو جاننا، اور ایک ہوتا ہے باہر کی چیز کو. یعنی باہر کی چیز آپ کی سب جانتے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کون ہیں کیا ہے. ایک اندر کی چیز ہے جو صرف آپ جانتے ہیں. اگر آپ کسی کے ساتھ راز نہیں شیئر کریں، کسی کو نہیں پتہ، لیکن وہ اللہ کو پتہ ہے. ایک ہے جو اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز ہے، جو آپ کو اپنے بارے میں نہیں پتہ. ہو سکتا ہے کوئی بیماری ہو سکتا ہے کوئی راز ہو. آپ کسی جو ہے کسی کے پاس گئے، کسی جو ہے ڈاکٹر کے پاس یا کسی طبیب کے پاس یا کوئی اور کسی کے پاس جو ماہر ہے اس کے اندر، تو وہ آپ کو بتائے گا یہ چیز آپ کی پچھلی زندگی سے جڑی ہوئی ہے، اور وہ خرچ کے کہیں سے نکالے گا. تو آپ کچھ چیزیں اپنے بارے میں جانو گے جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے، یا پہلے آپ کو یاد نہیں تھی. یا پھر کوئی اور چیز ہے جو آپ کے جس پہ آپ ماہر ہو، وہ کرنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا بھائی میں یہ بھی کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. تو وہ چیز آپ کو وقت کے ساتھ پتہ چل جائیں گی. لیکن کچھ چیزیں اس سے بھی زیادہ خاص ہوتی ہیں جو نہ اس کو پتہ ہے جو خورش رہا ہے، جو آپ کو نہیں پتہ، جو آپ کے بارے میں خرچی جا رہی ہیں، وہ صرف اللہ کو ہی پتہ ہے. تو اللہ آپ سے اتنے قریب ہیں، اللہ ہم سے اتنے قریب ہیں، اللہ سب کچھ جانتے ہیں. اور اللہ سے کیسے ہم قریب ہوں گے، وہ یہ ذریعے ہیں جو سارے بتائے گئے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ذریعے ہیں. تو ہم اللہ سے قریب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پہچان بھی دے دیں گے. ایک تو ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں گے، پھر اللہ ہمیں پہچان دے دیں گے کہ ہم کس مقصد سے پیدا کیے گئے، کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے، اور ہمارا کیا مقصد ہے اس دنیا میں، اور ہم کون اصلیت ہماری کیا ہے. ایک تو ہوتا ہے ہم خیالی اس میں چل رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، کہ ان کے جیسے نہ ہو جانا کہ جو اللہ کو بھول گئے. کیونکہ جو اللہ کو بھول گئے وہ اپنے آپ کو بھی بھول جائیں گے. نسوا اللہ فانساہم انفسہم، کہ اپنے آپ کو بھی بھول جائیں گے، اللہ ان کو اپنے آپ کو بھی بھلا دے گا. لیکن جو اللہ کو یاد رکھے گا، اللہ اپنے آپ کو بھی یاد دلائے گا. یعنی آپ کو اپنے آپ کو بھی یاد رکھو گے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرو گے. تو اللہ کو جانیں، کیونکہ اللہ ہر چیز آپ کے اندر کی بھی جانتے ہیں. تو اسی کے لیے جو ہم نے کیا کرنا ہے، ایک جو بہت اہم چیز ہے کہ اگر ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اور دنیا اور آخرت میں ترقی حاصل کرنی ہے، تو ہم نے اپنا ایک تو ہے کہ محاسبہ کرنا ہے. جو پورا سال گزر گیا اس کا محاسبہ کرنا ہے. ایک تو یہ بہت قیمتی چیز ہے. دوسرا یہ کہ ہم نے عزم کرنے ہیں آنے والے سال کے عزم کرنے، کیونکہ دنیا مختصر سی، زندگی مختصر سی ہے. جیسے کہا گیا کہ آج الیوم یوم العمل، آج جو ہے عمل کا دن ہے، ولا حساب، کوئی حساب نہیں ہوگا آج. اور کل کیا ہوگا، یعنی آخرت کے دن میں، کہ کل جو ہے آپ کا حساب ہوگا اور کوئی عمل نہیں ہوگا. غدن جو ہے حساب ہے، یعنی کل حساب ہے اور کوئی عمل نہیں ہے، والا عمل. تو آج جو ہمارے پاس ٹائم ہے، وقت ہے کہ ہم کر لیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ جو ہے کہیں گئے، آپ نے کچھ بھول گئے، آپ واپس آ سکتے ہیں، یو ٹرن لے سکتے ہیں. بھائی میں یہ بھول گیا، میں واپس آ کے لے جاؤں، پھر جاؤں گا سفر پہ. ایئرپورٹ گئے، ٹکٹ بھول گئے، پاسپورٹ بھول گئے، بیگ بھول گئے، واپس آ گئے. فلائٹ مس بھی ہو جائے گی، وقت اور پیسہ ضائع ہوگا، لیکن آپ دوسری فلائٹ لے سکتے ہیں. لیکن ایک دفعہ آخرت کے سفر پہ نکل گئے، پھر آنا بھی چاہیں گے. قرآن ہمیں جو ہے یاد دہانی کر رہا ہے، آپ واپس نہیں آ سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ریکویسٹ کریں گے اللہ کو، اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ ہمیں لوٹا دے، تو اللہ پیغام ان کو دیں گے آج کے بعد کوئی واپس نہیں جائے گا یہاں سے. یعنی ایک ہوتی ہے قیامت کبریٰ، یعنی بڑی قیامت، جو آخرت میں قیامت آئے گی، اس میں آدم علیہ السلام سے لے کے آخری بندی تک اللہ جمع کر دیں گے. ان کے حساب کی قیامت ایک ساتھ آئے گی. ایک قیامت صغریٰ ہے جن کو اہل علم فرماتے ہیں، وہ قیامت کیا ہے، آپ مر گئے، آج مر گئے، کل مر گئے، آپ کی قیامت شروع ہو گئی. اب قیامت 100 سال بعد ہے یا 1000 سال بعد، آپ کی قیامت شروع ہے، کیونکہ آپ کے عمل بند ہو گئے. تو آپ کے لیے قیامت شروع ہو گئی. تو اس قیامت کی فکر کریں جو آپ کی ہے، وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے. جوان ہیں، بوڑھے ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، کام کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، بچے ہیں، نہیں ہیں، بیوی ہے، نہیں ہے، کچھ بھی ہے، کسی ملک میں بھی ہیں، کسی عہدے پہ بھی ہیں، کہیں بھی ہیں، آپ کی کسی وقت بھی قیامت آ سکتی ہے. وہ کون سی قیامت ہے؟ آپ کی اپنی موت ہے. اس لیے الکیس من دان نفسہ، کہ عقل مند وہی ہے جو موت کی تیاری موت سے پہلے کر لے. تو اس کے لیے 3 چیزیں ہیں. کیا ہے 3 چیزیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، جو نیکیاں اللہ نے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی پورے سال میں، جو اسلامی ابھی سال گزرا اس میں اللہ کا شکر ادا کریں. کیوں کریں؟ جو نیکیاں اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، کسی بھی اعتبار سے جو نیکی ہم نے کی اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور توفیق عطا فرمائیں گے. تو آگے اگر ہمیں توفیق چاہیے، موقع چاہیے نیکیاں کرنے کی، کیونکہ توفیق اللہ کی طرف سے، وما توفیقی الا باللہ، توفیق اللہ کی طرف سے. ہماری اپنی قابلیت نہیں، اصل قبولیت ہے. اللہ نے قبول کر لیا نیکی کے لیے تو ہم نیکیاں کرتے چلے جائیں گے. اور اصل نیکیوں میں کیا ہے؟ اخلاص اور استقامت،
کہ اللہ کے لیے کریں اور ہمیشہ کرتے رہیں، کیوں اللہ کو وہ عمل پسند ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو مگر ہمیشہ ہوتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ مانگیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ جتنی نیکی اللہ نے کرنے کی توفیق عطا فرمائی اس میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ نمبر 2 کیا ہے جو بہت اہم ہے، وہ بھی بہت اہم ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، جو برائیاں ہم سے ہوئیں پورے سال کے اندر، جو کوتاہیاں ہوئی، جو کمی ہوئی، نیکیوں کے اندر کمی ہوئی، جو ہم سے برائیاں ہوئی، جو گناہ ہوئے، کیونکہ چلتے پھرتے گناہ ہوتے رہتے ہیں، ان سے اللہ سے معافی مانگیں اور ارادہ کریں اور اللہ سے بھی مانگیں کہ واپس ان گناہوں کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ تو نمبر 1 ہے شکر ادا کرنا نیکیوں پہ، نمبر 2 ہے استغفار کرنا اور توبہ کرنا گناہوں پہ، اور نمبر 3 جو ہے وہ بھی بہت ہے، عزم کرنا نیکیوں کے لیے، یعنی اللہ سے ہم کیسے قریب ہوں گے، اس کے کیا کیا طریقے ہم اپنائیں گے اگلے سال میں، علم کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، رشتہ داروں کے ذریعے اور ساری چیزوں کے ذریعے ہم اللہ سے کیسے قریب ہوں گے، ان کا عزم کرنا، اس آخرت کی تیاری کیسے کریں گے، اللہ کو راضی کیسے کریں گے، جو ہے نا ہم دنیا اور آخرت کی ترقی کیسے حاصل کریں گے، ان کے عزائم خود اپنے سامنے لکھنا اور عزم کرنا اور اللہ سے مانگنا۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو ہمارے آپ سمجھ لیں ویکلی چیلنج ہے اس ہفتے کا، یعنی جو ہمارے ہفتہ واری ترغیب ہوتی ہے نیکیوں کی طرف، اس کے اعتبار سے یہ 3 چیزیں۔ کون سی 3 چیزیں؟ ایک یہ کہ نیکیوں پہ شکر ادا کرنا، گناہوں پہ معافی مانگنا، جو یہ 2 ہیں محاسبہ، یعنی پچھلے سال یہ جو سال گزر رہا ہے، ابھی جو اینڈ ہو رہا ہے سال جس کا اختتام ہو رہا ہے اسلامی سال، اس کے بارے میں۔ نمبر 3 جو ہے، تیسرا نمبر جو ہے وہ اس کا ہے جو اگلا سال آ رہا ہے، اس کے عزم کرنا نیکیوں کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اخلاص و استقامت کے ساتھ آگے بڑھنے والا بنائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔